پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطیب، تمہاری دنیا سے مجھے خوشبو پسند ہے. اور یہ خوشبو اتنا زیادہ رسول اللہ کو پسند تھا کہ خوشبو لگائے بغیر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر معطر تھا، بلکہ تلاش کرنے والے کو اندازہ ہوتا کہ اس راستے سے جو خوشبو مہک رہی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ابھی ابھی گزری ہے. ایک حدیث میں ہماری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کنت اطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو خوشبو اتنی پسند تھی کہ میں اللہ کے رسول کو بہت بہترین خوشبوئیں لگاتی. اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اذا توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے اخذ المسک، پھر خوشبو اٹھاتے فمسح به يده فمسح به وجهه ويديه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسک اپنے چہرہ انور پر اور ہاتھوں پر ملتے ہیں. اس وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی خاص ترتیب سے خوشبو لگانا کوئی رواج عمل بھی نہیں. ہاں البتہ اوقات ہیں وضو کے بعد اللہ کے رسول خوشبو لگاتے، اور اسی طرح سوتے وقت بھی اللہ کے رسول خوشبو لگاتے، اور ضرورت کے اوقات پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے. ایک روایت میں ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آرام فرما رہے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینوں کو جمع کرنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، دیکھا ام سلمہ ہے، فرمایا کیا کر رہی ہو ام سلمہ؟ ام سلمہ نے جواب دیا اللہ کے رسول آپ کے پسینہ کو جمع کر رہی ہوں تاکہ اپنے خوشبو میں ڈال دوں تاکہ وہ خوشبو مزید خوشبودار ہو جائے. الطیب، اللہ کے رسول کو خوشبو حد سے زیادہ پسند. اور اس کے بیٹے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر سے کہ خوشبو سے بڑھ کر کسی مشک و عنبر کو زیادہ خوشبودار نہیں پائی، اتنا زیادہ خوشبو مہکتی تھی. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک سکہ تھا، عربی کا لفظ ہے سکہ، اس سے وہ اپنے آپ پر خوشبو لگاتے تھے. علماء حدیث نے لکھا ہے کہ سکہ ایک شیشی ہوتی تھی، یعنی ایک برتن ہوتا تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہوتی تھی، اسی سے لگاتے. اور ایک یہ بھی تفسیر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سکہ در حقیقت دو خوشبوؤں کا مرکب خوشبو ہے. سمجھ آنے والی بات ہے نا، مرکب خوشبو، دو خوشبوؤں کو یکجا کر کے ایک خوشبو بنانا اور اسی سے لگانا، یہ خوشبو ہے سکہ. حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خوشبو ہدیہ کے طور پر دیے جاتے تو اللہ کے رسول کبھی رد نہ فرماتے، کبھی رد نہ فرماتے. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تین چیزوں کو کبھی رد نہ فرماتے. چونکہ خوشبو کی بات آ گئی ہے تو خوشبو پر بات ہو رہی ہے. فرمایا ایک یہ کہ اللہ کے رسول کبھی خوشبو کو رد نہ فرماتے، اور دوسرا تکیہ کو کبھی رد نہ فرماتے، جو دے دیتے بس وہ اسی پر تکیہ لگا دیتے، اور دودھ کو بھی واپس نہ کرتے، رد نہ فرماتے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کی خوشبو میں اتنا فرق ہے کہ مرد کا خوشبو زیادہ معطر ہو اور دوسرے تک پہنچ جائے اور رنگ کمزور ہو، اور عورت پھر رنگ والی خوشبو لگائے مگر اس میں مہک نہ ہو، اس لیے کہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ عورت کی خوشبو کسی اور تک پہنچ.